Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے جب سے اس دنیا کو پیدا فرمایا ہے، میرے مالک نے جب سے اس دار فانی کو پیدا فرمایا اور جب سے یہ عالم وجود میں آئی ہے، میرے بھائی اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالی کا دستور رہا ہے کہ میرے اللہ نے ہر زمانے میں متعدد انبیاء کرام اور رسولوں کو انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرماتا رہا، اور ہر زمانے میں مصلحین اقوام پیدا ہوتے رہے، اور ان تمام کے تمام نبیوں نے، رسولوں نے، پیغمبروں نے اپنی اپنی قوم کو ہدایت و صداقت، توحید و رسالت کی دعوت دی، تعلیم دی، مگر میرے بھائی ان تمام کے تمام بانیان مذاہب اور ہادیان قوم کی تعلیمات کا جب آپ جائزہ لیں گے تو ایک مشترک چیز ہر مذاہب کے بانی کی تعلیمات میں آپ کو ضرور ملے گی۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمام کے تمام رہبران قوم نے اپنی تعلیمات میں جو ان کے پیروکاروں تھے، جو ان کے ماننے والے تھے، انہوں نے ان کو ہدایت دی، ان سے کہا: اے لوگو تم مجھ ہی سے پیار کرو، اے لوگو تم مجھ ہی سے محبت کرو، تم مجھ ہی سے عقیدت رکھو۔ میرے بھائی اس تعلیمات کا، اس تعلیم کی راز یہی ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان کی بعثت ہی میرے بھائیوں عشق و محبت ہے۔ ان کی بعثت ہی اس لیے ہوئی ہے کہ لوگ ان سے پیار کریں، لوگ ان سے عقیدت رکھیں، لوگ ان کی باتوں کو مانیں، ان کی دین پر عمل کریں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ ان تمام کے تمام چیزوں کا میرے بھائی دار و مدار عشق و محبت پر ہے۔
جب آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے کہ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان تمام کے تمام نبیوں کی قوم، نبیوں کی امت نے جتنا اپنے نبی سے پیار کیا، اپنے نبی سے محبت کیا، اتنا اس کے اندر دین آیا، اتنا اس کے وہ کامیاب ہوا، اتنا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا، آخرت میں بھی کامیاب ہوا۔ ہمیں بھائی کسی قوم کے لوگوں نے ان سے اتنا پیار کیا، پختہ پیار کیا، تو اس کا ایمان بھی پختہ نکلا۔ جو نبی کا عاشق صادق تھا وہ مومن کامل بنا، جو اپنے نبی کی تعلیمات سے دل و جان سے زیادہ پیار کرنے والا تھا، وہی میرے بھائی اپنے نبی کے دین کو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلانے والا بنا۔ میرے بھائی ان تمام کی تمام چیزوں کا الحاصل، تمام کی تمام باتوں کا حاصل یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، تمام کے تمام نبیوں نے میرے بھائی عشق و محبت کی تعلیم دی ہے، اور یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے قانون خدائی اور دستور الہی کے مطابق جب باری آتی ہے امام الانبیاء، خاتم النبیین والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو میرے بھائی میرے نبی نے بھی اپنی امت کو عشق و محبت کی دعوت دی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ لوگو، جو چیز تم کو دنیا کے اندر تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، جس چیز کو تم دنیا کے اندر زیادہ پیار کرتے ہو، اس چیز سے زیادہ اگر تم مجھ سے پیار نہیں کرتے تو تمہارا ایمان نامکمل ہے، ناقص ہے، ادھورا ہے۔ میرے نبی فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، اور دنیا کے اندر جو چیز تمہیں محبوب ہے، ان تمام کی تمام چیزوں سے زیادہ تمہیں میرے نبی سے پیار کرنا ہوگا۔ میرے بھائی یہی بات حق ہے، یہی سچ ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا عقیدت ہے۔ جو شخص میرے نبی سے عقیدت رکھے گا، جو شخص میرے نبی سے محبت رکھے گا، جو شخص میرے نبی تاجدار مدینہ کو اپنے دل میں بسائے گا، اس کا ایمان میرے بھائی پورا ہے، ادھورا نہیں۔ لیکن جو شخص میرے نبی سے پیار نہیں کرتا، جو شخص میرے نبی کی باتوں کو نہیں مانتا، اس کا ایمان ادھورا ہے، نامکمل ہے، ناقص ہے۔ میرے نبی خود فرماتے ہیں میرے بھائی محب رسول ہی ایمان کی تکمیل ہے، اور محبت رسول ہی ایمان کی بہار ہے۔ اگر آپ کو میرے نبی سے پیار نہیں، آپ کا ایمان پورا نہیں ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے جب آپ اللہ کے نبی سے پیار کریں گے تب آپ اللہ کے بھی محبوب بنیں گے، جب آپ میرے نبی کی اطاعت کریں گے تب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی فرما بردار بنیں گے۔ میرے بھائی ماضی میں بھی یہی ہوا ہے، آج بھی یہی ہو رہا ہے، اور آئندہ بھی یہی ہوتا رہے گا۔ قرآن کریم اس کی بشارت دیتا ہے لوگوں، اگر تم نبی سے محبت رکھتے ہو، اگر تم محب رسول ہو، تب تم اللہ کے بھی محبوب ہو۔ میرے بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں، کون میرے نبی سے عشق کیا تو کیا سے کیا بن گیا۔ آپ لوگوں نے ابو بکر کا نام سنا ہوگا۔ ابو بکر نے میرے نبی سے عشق کیا، میرے نبی کے اوپر دل جان سب کچھ لٹا دیا عشق میں، تو میرے بھائی صدیق اکبر بن گئے۔ عمر بن خطاب میرے نبی سے پیار کیا، عشق کیا، تو فاروق اعظم بن گئے۔ علی بن ابی طالب میرے نبی سے پیار کیا، عشق کیا، حیدر کرار بن گئے۔ عثمان بن عفان نے میرے نبی سے پیار کیا تو عثمان غنی بن گئے۔ عائشہ میرے نبی پر فدا ہوئی، صدیقہ بن گئی۔ خدیجہ میرے نبی پر شہیدہ ہوئی تو میرے بھائی طاہرہ بن گئی۔ اور جن جن صحابہ نے میرے نبی سے اور صحابہ کے بقدر اور صحابہ کے مقابل میں میرے نبی سے زیادہ عشق کیا، میرے نبی کی زیادہ باتوں کو مانا،
اللہ کے نبی نے انہیں دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی، خوشخبری دے دی۔ ہمیں بھائی عرب کے بدوؤں نے، عرب کے دیہاتیوں نے میرے نبی سے پیار کیا، تو اللہ کے نبی سے عشق کی بنیاد پر، عشق کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کو تمغہ دے دیا۔ اے بھائی کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے بھائی آپ کے دل میں ایک بات گھوم رہی ہوگی، آپ دلی دل میں ایک بات کہہ رہے ہوں گے، عشق و محبت کا یہ جو مثال ہے، یہ دور نبوت کا ہے، اللہ کے نبی کے زمانے کا ہے، نور محمدی کا کرشمہ تھا کہ جن کے اوپر کرن پڑی اس کی دنیا بھی آباد ہو گئی، آخرت بھی آباد ہو گئی، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے، اس لیے کہ اس وقت اللہ کی نبی کی ذات ان میں موجود تھی۔ میرے بھائی آپ کی بات صحیح ہے، ہمارے پاس اللہ کے نبی کی ذات اب موجود نہیں، میرے نبی پردہ فرما چکے ہیں، لیکن میرے بھائی میرے نبی کا فرمان تو آج بھی باقی ہے، میرے نبی کی دین تو آج بھی باقی ہے، میرے نبی کا لایا ہوا قرآن تو آج بھی باقی ہے، میرے نبی کی سنت تو آج بھی باقی ہے، میرے نبی کی فرمودات تو آج بھی باقی ہے۔ یہ لوگوں اگر آپ کو اللہ کے نبی سے عشق کرنا ہے تو فرمان نبی کو بجا لاؤ، عشق اللہ کے نبی سے عشق کرنا اگر تمہیں ہے تو میرے بھائی میرے نبی کے فرمودات پر عمل کرو۔ اگر تمہیں میرے نبی سے عشق کرنا ہے، میرے نبی کا عاشق آپ کو اگر بننا ہے تو اللہ کے نبی کے لائے ہوئے قرآن پر آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ اگر میرے نبی سے آپ کو عشق کرنا ہے، میرے نبی کی دین کی اشاعت کرنی ہوگی۔ صحابہ نے بھی یہی کیا، عشق نبی کا طریقہ بھی یہی ہے، شہداء کرام نے بھی میرے نبی اس چیز پر عمل کیا، خلفائے راشدین نے بھی یہی کیا، اور ہمارے علماء دیوبند نے بھی یہی کیا۔ اس زمانے میں ہندوستان جیسے کفرستان میں اور انگریز کے اقتدار میں میرے بھائی علماء دیوبند نے اللہ کے نبی سے عشق کرتے ہوئے میرے نبی کے دین کو پوری انڈیا کے اندر، پوری ہندوستان کے اندر پھیلایا۔ اگر علماء دیوبند نہ ہوتے میرے بھائیو، ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کو عشق نبی کا معنی سمجھانے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔ عشق نبی میرے بھائیو جو طریقہ ہے میرے نبی سے پیار کرنے کا وہ یہی ہے، لیکن کچھ جاہلوں نے عشق کو فسق کو عشق سمجھ لیا ہے، بدعت دین کو، نبی کے دین کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بدعت دین کو پیدا کر کے کچھ لوگوں نے بدعت کو پیدا کر کے اس پر عمل کر کے سنت کو چھوڑ بیٹھا ہے، اور عشق کا لبادہ اوڑھ کر ہمارے بھولے بھٹکے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اگر ان سے پوچھا جائے مجھے بتاؤ اللہ کے نبی سے عشق کرنے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے نبی سے محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو یہ حشمت علی کی امت اور احمد رضا کے بندے کہیں گے کہ اللہ کے نبی سے عشق کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے نام پہ مرغ پلاؤ بناؤ، مزاروں پہ چڑھاؤ، قبروں پہ چراغاں کرو، بزرگوں کو کھلاؤ، بریانی بناؤ، یہ اللہ کے نبی سے عشق کرنے کا طریقہ ہے۔ آپ کو کہیں گے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تمہارے سامنے آئے تو فوراً کھڑے ہو جاؤ اور صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دو، یہ ہے اللہ کے نبی سے پیار کرنے کا طریقہ۔ تمہیں اللہ کے نبی سے پیار کرنا ہے، 12 ربیع الاول کا دن آئے، ربیع الاول کا مہینہ آئے، اپنی مسجدوں کو چراغاں کرو، قبروں پہ جا کے چراغاں کرو، مسجدوں کو سجاؤ، دیواروں کو سجاؤ، یہ عشق نبی کا طریقہ ہے۔ میرے بھائی ذرا بتا تو صحیح، تجھے اس کا طریقہ کس نے بتایا ہے؟ کیا میرے صحابہ نے بتایا؟ کیا خلفائے راشدین نے بتایا؟ کیا محدثین کرام نے بتایا؟ تم بتاتے کیوں نہیں؟ تم کبھی بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے
سکتے. قیامت کی صبح تک اس سوال کا جواب تمہارے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ یہ خود تمہاری ایجاد کی ہوئی چیز ہے. تم اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے جیبوں کو پھر کرنے کے لیے اس قسم کی چیزوں کو ہمارے نبی کے دین کے اندر تم نے پیدا کیا ہے. حدیث میں کہیں بھی اس چیز کا وجود نہیں ہے، صحابہ کی زندگی میں کہیں بھی اس چیز کا وجود نہیں. عاشق رسول کے ڈھونگی مجھے بتا تو صحیح، کیا صحابہ کرام کے زمانے میں ربیع الاول کا مہینہ نہیں آیا؟ میرے بھائی، ربیع الاول کے بعد مہینے میں اس لیے بات کر رہا، چند دن کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے. تب آپ دیکھیں گے عاشق رسول آپ کے گلی میں زندہ ہو جائے گا، آپ کے گاؤں میں زندہ نظر آئے گا. مجھے بتاؤ تو صحیح، کہ دور نبوت میں ربیع الاول کا مہینہ نہیں آیا؟ صحابہ کے زمانے میں ربیع الاول کا مہینہ نہیں آیا؟ صدیق اکبر کے زمانے میں ربیع الاول کا مہینہ نہیں آیا؟ عثمان غنی کے زمانے میں ربیع الاول کا مہینہ نہیں آیا؟ علی کے زمانے میں 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ربیع الاول کا مہینہ آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ او بریلویوں، بدعتیوں، تم جو اپنا سب سے بڑا جس کو بزرگ مانتے ہو، پیر مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن تیرے جیسا اس کو عالم الغیب نہیں سمجھتے. جس کو تم سب سے بڑا پیر سمجھتے ہو، پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کو، ان کے بھی زندگی میں، ان کے بھی زمانے میں ربیع الاول کا مہینہ آیا تھا. لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا کبھی اس نے ربیع الاول کے مہینے میں جشن منایا تھا؟ کہیں بھی نہیں ملتی. ان کی کتاب میں خود لکھی ہوئی ربیع الاول کے مہینے میں چراغا کرنا یہ بدعت ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس لوگوں کو معاف نہیں کرے گا جو اس طریقے کی چیز کرتے ہیں. میرے بدعتیوں، تم نے اپنے بڑے کو ہی پیچھے چھوڑ دیا. کیا صحابہ کرام میرے نبی سے پیار نہیں کرتے تھے؟ کیا صدیق اکبر میرے نبی سے پیار نہیں کرتے تھے؟ کیا ان کو خیال نہیں تھا کہ مدینہ کی گلیوں کو چراغا کرے، مسجد نبی کی دیواروں کو سجائے؟ انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ میرے بھائی، بات اصل یہ ہے، وہ عاشق سچا عاشق رسول تھے. تم نام کے عاشق رسول ہو، تم مجنون ہو. ہمارے اسلاف بھی عاشق رسول ہیں، ولی اللہ بھی عاشق رسول ہیں. فرق صرف یہ ہے تمہارے جیسے فضول خرچی اور رسوم و بدعات پہ وہ عمل نہیں کرتے. جو لوگ، جو علماء دیوبند، ہمارے علماء کرام اس بدبختوں کو ان ساری کی ساری چیزوں سے منع کرتے ہیں، وہ انہیں گستاخ رسول کہتے ہیں. کاش جہالت بھی تم پر شرمندہ ہوگی. جس کو تم نے دین سمجھ لیا ہے، اصل میں وہ دین ہے ہی نہیں. جس دین کو تم آج بدنام کر دیے ہو، بدنام کر رہے ہو، یہ تمہارے باپ دادا کا لایا ہوا دین نہیں ہے. اس دین کی خاطر بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا تھا. اس دین کی خاطر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شرمناک طریقے پر شہید کیا گیا. اسی دین کی خاطر ہمارے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے اٹھا ہے. اسی دین کی خاطر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پشت پر کوڑے لگائے گئے. اسی دین کی خاطر ہمارے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو منہ کالا کر کے مدینہ کی گلیوں میں گھمایا گیا. اسی دین کی خاطر مولانا رشید احمد گنگوئی کو ذلیل و خوار کیا گیا. اسی دین کی خاطر بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی کو گرفتار کرنے کی صحیح کی گئی. اسی دین کی خاطر شاہ ولی اللہ کے انگوٹھے کاٹے گئے. اسی دین کی خاطر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو میرے بھائی پہاڑوں پر ذبح کیا گیا. اسی دین کی خاطر شیخ الہند مولانا محمود حسن کو میرے بھائیوں کالا پانی کا سزا دیا گیا. اسی دین کی خاطر شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کو ان کے اوپر میرے بھائی شوٹ وارنٹ جاری ہوا. اسی دین کی خاطر ہمارے علماء دیوبند شاملی کے میدان میں پھانسی کے کندھے پر چڑھ گئے. مجھے بتاؤ تو صحیح بدعتیوں، تمہارے کون سے علماء ہیں جو اس دین کی خاطر اپنی جان کا قربان کیے ہیں؟ مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ ہمارے نبی کے دین کو بدنام کرنے والوں، اللہ تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا.
کہ یہ اللہ کے نبی سے عشق نہیں کرتے تھے؟ میرے بھائی، اللہ کے نبی سے عشق کرنے کا طریقہ یہ ہے، جو اللہ کے نبی کے سچے عاشق رسول ہیں انہیں میرے نبی کے ہر چیز سے پیار ہونی چاہیے۔ آج تم قبروں پہ جا کے چراغاں کرتے ہو لیکن نمازوں کو چھوڑ بیٹھے ہو، درگاہوں پہ جا کر نہ جانے کیا کیا کرتے ہو، اور نمازوں کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔ تم عاشق رسول ہو جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس چیز کو تم نے چھوڑ دیا۔ میرے بھائی، جو سچا عاشق رسول ہوتا ہے انہیں میرے نبی کی ادا سے بھی محبت ہوتی ہے، میرے نبی کی بات سے بھی پیار ہوتی ہے، میرے نبی کے اقوال سے بھی پیار ہوتی ہے، یہاں تک کہ میرے نبی کی گلی کی مٹی سے بھی میرے بھائی انہیں پیار ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں سچے عاشق رسول کا واقعہ۔ بدعتیوں، ہمارے پاس پوری تفسیر ہے داستان عشاق رسول کے، جنہوں نے میرے نبی سے پیار کیا، ہمارے پاس پوری تاریخ موجود ہے داستان عاشق رسول کی۔ میرے بھائی، میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں، چند لوگوں کے قصے جنہوں نے میرے نبی سے پیار کیا، ان جیسا پیار آج تک دنیا میں تابعین کے بعد، بزرگ کے بعد کسی کی نہیں ملتی۔ آپ لوگوں نے مولانا قاسم نانوتوی کا نام سنا ہوگا، جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، ان کا لقب حجت الاسلام بھی ہے۔ یہ اللہ کے نبی سے اتنا پیار کرتے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے جب یہ حج کے لیے مکہ مکرمہ گئے، جب وہاں سے مدینہ منورہ جانا ہوا تو مدینہ سے 7 میل کے فاصلے پر ہی انہوں نے اپنے جوتے مبارک اتار دیے، اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے۔ ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کہنے لگے بھائی اللہ والے، آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ یہ کیوں کر رہے؟ مدینہ کی سنگلاخ وادی ہے، پتھریلی زمین ہے، آپ کے پاؤں میں زخم آ جائیں گے، اس پتھر پر چلنے کی وجہ سے خون نکل آئیں گے، زیادہ تکلیف ہوگی، یہاں سے مدینہ کی مسافت بہت دور ہے، 7 میل ہے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں میرے بھائی، میں نے اپنے پاؤں کے جوتے اس لیے اتارے ہیں، آج سے 1400 سال پہلے اس سرزمین پر دونوں جہاں کے سردار کے قدم پڑے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قاسم نانوتوی کا گستاخ جوتا اللہ کے نبی کے قدم مبارک پر پڑ جائے، اس وجہ سے میں نے اپنے پاؤں کے جوتے اتار لیے۔ میرے بھائی، یہ ہے سچا عاشق رسول۔ تمہیں تو مزاروں پر جانے کا وقت ہے لیکن میرے نبی کی دین کی کوئی فکر نہیں، تمہارے دین گھر میں دین نہیں، تمہاری بہن بیٹی گھروں سے باہر نکل رہی، صرف نام کا برقع پہن کے بازاروں میں گھومتی ہیں، کوئی فکر نہیں، صرف نام کے عاشق رسول کہلانے والوں۔ اور سنو، ہمارے علماء دیوبند کے اس کے رسول کا واقعہ، ایک اور ولی اللہ ہے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے میرے بھائی 40 سال تک اللہ کے نبی کی حدیث پڑھائی ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے وہ اللہ کے نبی سے اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے، جو طلبہ ان کے پاس پڑھا کرتے تھے ان کے جوتے، ان کا چپل میرے بھائی اپنی پگڑی میں لپیٹ کر وہ لے کے جایا کرتے تھے جب بارش ہوا کرتی تھی۔ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے ولی اللہ، طلبہ کے پڑھنے والے بچوں کے جوتے اپنی پگڑی میں لپیٹ رہے، جن پگڑیوں کو پکڑ کر میرے بھائی بہت سارے ہمارے مسلمان نے بیت لے کر اللہ کے ولی بن گئے، بزرگ بن گئے۔ ان کا یہ حال ہے، طلبہ کے جوتے چپل اپنی پگڑی میں لپیٹ کر وہ بارش سے بچا رہے ہیں۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں پیسے کے لیے کام نہیں کرتا، میں کسی کا مجھے ڈر ہے، میں اس لیے ان جوتے چپل کو اپنی پگڑی میں لپیٹتا ہوں، یہ مہمان رسول ہیں، اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، اس لیے میں ان کے جوتے چپل اپنے پگڑی میں لپیٹتا ہوں، کہیں اس ادا سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت نصیب فرما دے۔ ان کے بارے ہی میں آتا ہے میرے بھائی، ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ حج کر کے آئے تھے اور وہاں سے چند کھجوریں لائے تھے، ان کو ہدیہ پیش کیا، انہوں نے ان کھجوروں کو کھایا اور ان کی گٹھلیوں کو چومنے لگے، آنکھوں میں
آنکھوں سے لگانے لگے کہ ان کے پاس لوگ بیٹھے تھے، کہنے لگے حضرت یہ تو گٹھلی ہے کھجور کی گٹھلی ہے، ان کا کیا کام، یہ تو معمولی سی گٹھلی ہے، آپ اس کو آنکھوں میں کیوں لگا رہے، ان کو آپ کیوں چوم رہے؟ وہ کہتے ہیں میں اس لیے یہ نہیں چوم رہا، یہ کھجور کی گٹھلی ہے، میں اس کو اس لیے چوم رہا ہوں، اس کھجور کے گٹھلی کو میرے نبی کے گاؤں کی، میرے نبی کے دیار کی اس کو ہوا لگی ہے۔ ہاں میرے بھائی، ان کا یہ واقعہ ہے، اس کھجور کی گٹھلی کو انہوں نے برادہ بنا کر چورن بنا لیا تھا، اور روزانہ فجر کی نماز کے بعد جب وہ گھومتے تھے ایک چٹکی لے کر منہ میں رکھ لیا کرتے تھے۔ جب ان سے لوگ پوچھا کرتے کھجور کی گٹھلی کو آپ اس طریقے سے کیوں پھینکتے، وہ کہتے ہیں میرے بھائی میرا تو عقیدہ ہے، میرا تو ایمان ہے، اللہ کے نبی کی گٹھلی ہی کیا بلکہ میرے نبی کے یہاں کی مٹی میں بھی شفا ہے، اس وجہ سے میں اس کو پھینکتا ہوں۔ میرے بھائی یہ ہے سچے عاشق رسول۔ میں آپ کو اور بھی بتاتا چلوں، آپ لوگوں نے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کا نام سنا ہوگا۔ انہوں نے 18 سال تک میرے نبی کی حدیث کو میرے نبی کی مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو سنایا ہے۔ وہ اللہ کے نبی سے اتنا پیار کرتے تھے، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے عاشق رسول، ان کے بارے میں آتا ہے وہ اپنی داڑھی سے میرے نبی کے روضے اطہر کے دھول کو صاف کیا کرتے تھے۔ انہیں کے بارے میں آتا ہے جب وہ مدینہ کی گلیوں میں میرے بھائی نکلتے تھے تو وہاں کے تربوز کے جو چھلکے گرے ہوئے رہتے تھے وہ اٹھاتے تھے اور پانی میں بھگو کر اس کو کھا لیا کرتے تھے۔ لوگ ان کے کہتے ہیں حضرت آپ اس طریقے سے کیوں کرتے ہیں، یہ تو تربوز کا چھلکا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس کو اس لیے کھایا کہ تربوز کے چھلکے میں مدینہ کی مٹی لگی ہوئی ہے، میں اس کو اس لیے کھا رہا ہوں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گاؤں کی مٹی کی وجہ سے ہی میری شفاعت مجھے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما دے۔ یہ ہے میرے بھائیوں عاشق رسول کی داستان۔ انہی کے بارے میں آتا ہے جب ان کو حجاز میں قید کر کے وہاں کی پولیس جب ہندوستان لے کر آئے تو انہوں نے وہ رونا شروع کر دیے میں نبی کے روضے اطہر کو دیکھ کر، اور انہوں نے میرے بھائی چند شعر پڑھے، چمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذب بلالی۔ میرے بھائی رو رو کر انہوں نے یہ شعر پڑھے اور شعر پڑھتے پڑھتے میرے بھائی بے ہوش ہو گئے۔ میرے بھائی یہ ہے سچا عاشق رسول جنہیں میرے نبی کے مٹی سے بھی پیار تھا، میرے نبی کے گاؤں کے دھول سے بھی پیار تھا، لیکن نام کے عاشق رسول میرے نبی کے دین کو بدنام نہ کرو۔ خدا را اگر آپ سچا عاشق رسول ہیں تو میرے بھائی نمازوں کی پابندی کرو، میرے نبی کی دین کو پھیلاؤ، میرے نبی کے دین کی اشاعت کرو، تب آپ سچا عاشق رسول بنیں گے۔ صرف نام کا کہنے سے، کبھی اول کے مہینے میں بریانی بنانے سے، مزاروں پہ جانے سے کوئی عاشق رسول نہیں بنا کرتا، کہ خود اپنا ہی گھاٹا ہے، اپنا ہی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت پڑھے سنت پڑھے۔